قادیانی کسی مسلمان کو السلام علیکم نہیں کہہ سکتے، قادیانی کلمہ طیبہ نہیں پڑھ سکتے، اپنے گھر کے اوپر کلمہ طیبہ نہیں لکھ سکتے، قادیانی اپنے بیٹے کی شادی کے کارڈ کے اوپر بسم اللہ الحمدللہ سبحان اللہ نہیں لکھ سکتے۔ اگر یہ قادیانی ایسا کریں گے، ان قادیانیوں کے خلاف 298 بی اور سی کے تحت مقدمہ درج ہوگا۔ قادیانی آج کے بعد اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ اگر کوئی قادیانی مسلمان کہے گا، اس قادیانی کے خلاف مقدمہ درج ہوگا، اس کو 3 سال سزا ہوگی۔ کوئی قادیانی لٹریچر تقسیم کرے، کوئی قادیانی تبلیغ کرے، اس قادیانی کے خلاف 298 بی کے ساتھ مقدمہ درج ہوگا، اس کو 3 سال سزا ہوگی۔ کوئی قادیانی چلتے رہا کسی مسلمان کو السلام علیکم کہے، اس نے جرم کیا ہے، آئین یہ کہتا ہے اس کو 3 سال سزا ہونی چاہیے۔ میرے دوستو، قادیانیوں کو آپ کی جماعت اور آپ کے بزرگ نے ایک گلی کے اندر بالکل بند کر کے رکھ دیا۔ 1984 کے بعد قادیانی سپریم کورٹ میں ایک ریٹ پٹیشن لے کر چلے گئے۔ سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ بیٹھا، 5 رکنی بینچ کے سامنے قادیانی پیش ہوئے۔ 5 جسٹس حضرات بیٹھے، جناب جسٹس عبدالقدیر چودھری، جناب جسٹس شفیع الرحمان، جناب جسٹس افضل لون، جناب جسٹس سلیم اختر، جناب جسٹس ولی محمد خان، یہ 5 رکنی بینچ کے سامنے قادیانی پیش ہوئے۔ سپریم کورٹ نے قادیانیوں کو کہا، قادیانیوں خیر تو ہے، تم آج سپریم کورٹ میں کیوں آئے ہو؟ قادیانیوں نے کہا، آج سپریم کورٹ میں ہم اپنا حق لینے کے لیے آئے ہیں۔ سپریم کورٹ نے کہا، کون سا حق آپ ہمارے پاس لینے کے لیے آئے ہیں؟ قادیانیوں نے کہا، پاکستان کے آئین کی 2 شقیں ہیں، 19 اور 20، وہ ہمیں حق دیتی ہیں کہ ہم تبلیغ کر سکتے ہیں، لیکن 298 بی اور سی وہ ہمیں روکتی ہیں کہ تم تبلیغ نہیں کر سکتے۔ ان 2 شقوں کے تحت آج سپریم کورٹ میں ہم اپنا حق لینے کے لیے آئے ہیں۔ سپریم کورٹ نے قادیانیوں کو کہا، تم غلط آ گئے ہو، تمہیں کوئی حق ملنے والا نہیں ہے۔ قادیانیوں نے کہا، یہ رہا پاکستان کا آئین اور یہ رہی اس کی 2 شقیں 19 اور 20، وہ ہمیں حق دیتی ہیں کہ تم تبلیغ کر سکتے ہو۔ سپریم کورٹ نے کہا، یہ 2 شقیں 19 اور 20 تبلیغ کا حق اس کو دیتی ہیں جو پاکستان کے آئین کو تسلیم کرے، پاکستان کے آئین کو مانے، پاکستان کے آئین کا احترام کرے۔ تم نے تو 74 کے اندر جب پارلیمنٹ کا فیصلہ آیا تھا، اس پارلیمنٹ کے فیصلے کے متعلق تم نے یہ کہا تھا، ہم اس پارلیمنٹ کے فیصلے کو اپنی جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں، ہم یہ فیصلہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پارلیمنٹ کا فیصلہ تو آئین ہوا کرتا ہے، تم نے آئین کے متعلق کہا تھا ہم اس کو اپنی جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ جب تم لوگ پاکستان کے آئین کو اپنی جوتی کی نوک پہ رکھتے ہو، پھر اس آئین کی دونوں شقیں 19 اور 20 تمہیں تبلیغ کا کوئی حق نہیں دیتی۔ سپریم کورٹ نے کہا، قادیانیوں، پاکستان کے آئین میں دی گئی جو آپ کی حیثیت ہے، کیا تم اس حیثیت کو تسلیم کرتے ہو؟ اگر تسلیم نہیں کرتے تو پاکستان کے آئین کی دونوں شقیں تمہیں تبلیغ کا کوئی حق نہیں دیتی۔ نمبر 3، سپریم کورٹ نے کہا قادیانیوں کو، پاکستان کی یہ 2 آئین کی 2 شقیں 19 اور 20 تبلیغ کا حق اس کو دیتی ہیں جس کے تبلیغ کرتے وقت لا ان آرڈر کا مسئلہ پیدا نہ ہو، نقص امن کا خدشہ نہ ہو، وہاں لڑائی جھگڑا دنگے اور فساد کا خطرہ نہ ہو۔ جس وقت تم تبلیغ کرتے وقت یہ کہو گے کہ مرزا غلام قادیانی خود خدا ہے، جس وقت تم تبلیغ کرتے وقت یہ کہو گے مرزا غلام قادیانی 1,24,000 انبیاء سے بہتر ہے، جس وقت تم تبلیغ کرتے وقت یہ کہو گے مرزا غلام قادیانی محمد رسول اللہ ہے، جس وقت تم تبلیغ کرتے وقت یہ کہو گے مرزے کو دیکھنے والا صحابی ہے، مرزے کی بیوی ام المومنین ہے،
मिर्जे की बेटी सैयदतुन निसा है, मिर्जे का घराना अहले बैत है। जिस वक्त तुम तबलीग करते वक्त ये कहोगे कि मिर्जा गुलाम कादियानी मदारे निजात है, वहां तो लड़ाई हो जाएगी, वहां झगड़ा हो जाएगा, वहां फसाद हो जाएगा, वहां दंगा हो जाएगा, वहां लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो जाएगा। जहां लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो वहां आइन की शेख 19 और 20 तबलीग का कोई हक नहीं देती। नंबर 4, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कादियानियों को, कादियानियों पाकिस्तान के आइन की शेख 19 और 20 तबलीग का हक उसको देती है जिसके तबलीग करते वक्त कम अज कम इखलाकियात बाकी हूं, इखलाकियात का ख्याल रखा जाए। जिस वक्त तुम तबलीग करते वक्त यह कहोगे जो मिर्जा गुलाम कादियानी को नबी नहीं मानता वो बदकार औरतों की औलाद है, जिस वक्त तुम तबलीग करते वक्त यह कहोगे जो मिर्जा कादियानी को नबी नहीं मानता वो कंजरियों की औलाद है, जिस वक्त तुम तबलीग करते वक्त ये कहोगे जो मिर्जा कादियानी की नबुव्वत का इनकार करे उनके मर्द जंगल के सुअर, उनकी औरतें कुत्तियों से बदतर हैं, जिस वक्त तुम तबलीग करते वक्त ये कहोगे जो मिर्जा कादियानी की नबुव्वत का इनकार करे वो जहन्नमी और दोज़खी है। ये तो इखलाकियात से गिरी हुई बातें हैं। जो इखलाकियात से गिरी हुई बातें करें अपनी तबलीग के अंदर आइन की शेख 19 और 20 उसको तबलीग का कोई हक नहीं देती। सुप्रीम कोर्ट ने कादियानियों को कहा कादियानियों फराडी और धोखेबाजों के कोई हकूक नहीं होते। क्या कहा कादियानियों को? सुप्रीम कोर्ट ने कादियानियों को कहा कादियानियों फराडी और धोखेबाजों के कोई हकूक नहीं होते। यू आर फ्रॉडुल नॉन मुस्लिम, तुम परले दर्जे के फ्रॉडी और धोखेबाज हो, धोखेबाज हो। तो मुसलमानों वाला कलमा पढ़ के मुसलमानों के साथ फ्रॉड करते हो, अपने आप को मुसलमान कह के मुसलमानों को धोखा देते हो, मुसलमानों वाला हुलिया बनाकर मुसलमानों के साथ फ्रॉड करते हो, मुसलमानों वाला रहन सहन करके मुसलमानों को धोखा देते हो, मुसलमानों वाली पगड़ी पहनकर मुसलमानों के साथ फ्रॉड करते हो। यू आर फ्रॉडुल नॉन मुस्लिम, तुम परले दर्जे के फ्रॉडिया और धोखेबाज हो। सुप्रीम कोर्ट ने कादियानियों को कहा और अपने इस फैसले में लिखा आज के बाद अगर कोई कादियानी कलमा तय्यबा पढ़े या अपने घर के ऊपर कलमा तय्यबा लिखे या अपने ऑफिस की टेबल के ऊपर कलमा तय्यबा लेकर लिखे, इस कादियानी के खिलाफ 298C नहीं बल्कि 295C के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। इसलिए कि जब ये कादियानी कलमा तय्यबा पढ़ते हैं, कलमा तय्यबा में लफ्ज मोहम्मद से मुराद मिर्जा गुलाम कादियानी को लेते हैं, मिर्जा कादियानी को मोहम्मद से मुराद लेना यह हुजूर की बहुत बड़ी तौहीन है। हुजूर की तौहीन करने पर जिस दफा के तहत मुकदमा दर्ज होता है वो 295C है, उसकी सजा सजाए मौत है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा अगर आज के बाद कोई कादियानी कलमा तय्यबा पढ़े इस कादियानी के 95C के तहत मुकदमा दर्ज हो जिसकी सजा मौत है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले के अंदर लिखा हर कादियानी छोटा है या बड़ा, जवान है या बूढ़ा, ताजर है या मुलाजिम, शहर का है या देहात का, पढ़ा लिखा या अनपढ़, शेखुपुरा का या लाहौर का, शब कदर का या पिशावर का, चार सद्दा का या मगोड़ा का, आज हर कादियानी चलता फिरता हुजूर की बगावत का नाम है। ये कादियानी मेरे नबी के बागी हैं, ये कादियानी मेरे पैगंबर के दुश्मन हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा ये कादियानी हर कादियानी सलमान रुश्दी की तरह है। मेरे दोस्तों आज कादियानी मुसलमानों को धोखा देने के लिए अपने आप को अहमदी कह देते हैं कि हम अहमदी मुसलमान हैं। उम्मत को इस धोखे से बचाने के लिए आपकी जमात आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ने 2018 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक रेड पिटीशन दायर करती है। हजरत मौलाना अल्लाह वसाया बनाम सरकार के नाम से जनाब जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब की अदालत के अंदर यह केस लगा। कई दिन की बहस और मुबाहिसे के बाद
جناب جسٹس شوکت صدیقی نے اپنے فیصلے کے اندر یہ لکھا، آج کے بعد کوئی قادیانی اپنے آپ کو قادیانی کہیں، اپنے آپ کو مرزائی کہیں، اپنے آپ کو غلمدی کہیں، جو چاہے کہیں، لیکن آج کے بعد کوئی قادیانی اپنے آپ کو احمدی نہیں کہہ سکتا۔ میرے شب قدر کے مسلمان، اللہ کا احسان اور شکر ہے، پارلیمنٹ کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، پاکستان کے تعزیرات پاکستان کا دفعات بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، ہائی کورٹ کے فیصلے بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، شریعت کورٹ کے فیصلے بھی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آئیے ان فیصلوں کے حوالے سے یا ان فیصلوں کی موجودگی میں، ان فیصلوں کے ہوتے ہوئے انشاءاللہ آج کے بعد ہم قائمی طور پر، قانونی طور پر انشاءاللہ قادیانیت کے خلاف جدوجہد جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ مسلمان ہونے کے ناطے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے اور غلام ہونے کے ناطے میرے اور آپ کے اوپر، میرے اور آپ کے اوپر میرے نبی کا حق ہے، اس حق کی ادائیگی کے لیے انشاءاللہ ہم کردار ادا کریں گے، حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے کام کو آگے بڑھائیں گے۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اکابرین کے کندھے سے کندھا ملا کر، قدم سے قدم ملا کر انشاءاللہ اس کام کو ہم آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ اور حضور کے دشمن اور اپنے نبی کے غالی دشمن اور ملک پاکستان کے غداروں، قادیانی اور مرزائیوں کا مقابلہ انشاءاللہ کرتے رہیں گے، اونچی آواز سے کہو کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔